ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین اکرام، وسیلے کے تعلق سے کچھ شبہات کا ازالہ ضروری ہے. پہلا شبہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقام اللہ کے پاس بڑا عظیم ہے، لہذا تم اس کے وسیلے سے دعا کرو. سب سے پہلی بات، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. نمبر دو، حدیث کی جتنی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کسی مستند کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی ائمہ ستہ جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں ان میں سے کسی نے اس کو ذکر کیا، نہ اس کے علاوہ کسی مسند میں یا معجم میں یا صحاح میں یا سنن میں اس کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا بالکل درست نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بہتر حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کی اولاد کا سید ہوں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی فخر نہیں، کوئی شان نہیں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہی عظیم ہے اللہ کے پاس. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے مقام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو میں اور آپ استعمال کریں، میں اور آپ یوز کریں. جی ہاں، اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. دوسرا شبہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر دعا کرتے، وسیلہ لے کر دعا کرتے، اے اللہ تو ہمیں بارش برساتا. اب ہم عباس ابن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کا واسطہ لے کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بارش برساتا. اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کیا جاتا تھا تو اللہ رب العزت قبول فرماتا. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جی ہاں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز ہے، مشروع ہے، اور صحابہ کرام نے کیا بھی ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، اس میں اشکال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ان کا وسیلہ لیتے تھے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لہذا ہم آپ کے چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غور طلب بات یہ ہے کہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا، اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا نا. جی ہاں، کیونکہ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جائز وسیلے کی قسموں میں سے قسم یہ بھی ہے کہ زندہ موجود آدمی ان کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، بس شرط یہ ہے صالح ہوں، دین کے پابند ہوں اور نیک ہوں، موجود ہوں، دعا پر قادر ہوں. آپ ان سے کہیں، ان کی دعا کا وسیلہ لے کر آپ دعا کریں، یہ جائز ہے، اور یہی اس حدیث میں ثبوت بھی ملتا ہے. تیسرا شبہ، بعض لوگ کہتے ہیں، نادان قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے آپ کو ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹ تو نہیں چلے جاتے. جی ہاں، جب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے آپ کو ایک سیڑھی، ایک واسطے کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. پہلی بات، اللہ رب العزت نے خود کہا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے پکارو۔ شرف ہے پکارنا اللہ کو، عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا ایک شرف ہے، ایک عبادت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تجھے نہیں پکاریں گے، بلکہ ہم واسطوں سے آئیں گے، وزیر کے ذریعے سے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک بادشاہ اور اللہ مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، دونوں میں فرق نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ آپ دنیا کے ایک انسان سے اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، شتان بینہما، دونوں کے درمیان بے شمار فرق ہیں، اور حاشا وکاللہ کبھی آپ تشبیہ نہ دے سکتے۔ اللہ کی ذات یلیق بجلالہ، اس کا ملک اس کے لائق ہے، اللہ اکبر۔ ایک دنیا کے بادشاہ کو اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اس بادشاہ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں آئے ہیں، لیکن میرا رب، آپ کا رب دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، اور ہر چیز آپ کی وہ جانتا ہے۔ لہذا آپ اس کے پاس کوئی طلب لے کر جائیں تو کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دلوں کی بات خود وہ جانتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم کیوں جائیں اللہ کے پاس، ہماری دعا اللہ نہیں سنتا، یہ نیک لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی شان میں توہین ہے، شان میں توہین ہے اس کے۔ وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی تم نے گناہ کر لیے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، میں سارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ اللہ نے توبہ تو کر کے دیکھیے، مانگ کے تو دیکھیے اللہ سے۔ پانچویں بات یہ ہے دنیا کے بادشاہ اور وزیر آپس میں ایک دوسرے کی مصلحتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بادشاہ وزیر کی بات سنتا ہے، وزیر بادشاہ کی بات سنتا ہے، کیونکہ ان کے آپس میں مصلحتیں ایک دوسرے کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت حاشا وکاللہ، اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ تم محتاج ہو، میں محتاج ہوں، ہم محتاج ہیں اللہ کے، لہذا اس کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہے، ہم اپنی مصلحت کی خاطر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چوتھا ایک شبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور دعا اذان کی دعا، اذان کی دعا میں ہم کہتے ہیں وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، کہا کہ جب بھی کوئی انسان مؤذن کی اذان سنے اور جیسے مؤذن کہہ رہا ہو ویسے ہی جواب دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے، مقام محمود مانگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما، ایسے وہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں وَسَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کا رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اور اسی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 384 ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ الوسیلہ فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ یہ کیا ہے کہ جنت میں ایک بلند مقام ہے، لا یبلغها الا عبد من عباد اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تک اللہ کا ایک ہی بندہ پہنچ سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو لہذا یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لو نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک مقام ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے جانا کہ شرکیہ وسیلہ کیا ہے، بدعتی وسیلہ کیا ہے، لہذا دوسرا ناقص جو ہے وہ شرکیہ وسیلہ ہے، اور شرکیہ شفاعت ہے۔ شفاعت کے بارے میں ہم جانیں گے، لہذا شرکیہ وسیلہ لینا یہ دوسرا ناقض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح پیروی عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے، آمین۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ اذان کے بعد کی دعا نہیں بھولیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔